من رزق، بتا دو جو کچھ اللہ تمہارے لیے رزق اتار دیتا ہے، فجعلتم منه حرام و حلالا، ان میں سے کچھ کو آپ حلال قرار دیتے، کچھ جیسے کہ بحیر صاحب وسیلہ ہوں۔ قل اللہ اذن لکم، اس تحلیل و تحریم کی اللہ نے اجازت دی، ام علی اللہ تفترون، یہ چھوڑتے رہتے ہو، اللہ پر جھوٹ بولتے رہتے ہو، سمجھے؟ یہ ہے مولانا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، ما ظن الذین، کیا گمان ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان لوگوں کا استفہام مبتدا بنے گا، ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کی گرفت ہوگی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں، اللہ فضل والا ہے، لیکن اس قسم کے مفتری لوگوں کو نہیں چھوڑے گا، ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اس کے بعد مولانا یہ آیت ہے، یہ مراقبہ پر دلالت کرتی ہے۔ مولانا آپ پیر صاحب سمجھا کرو، پیر صاحب یہ آیت، ما تکون فی شان، آپ کسی بھی عمل میں نہیں ہوتے، وما تتلو من اللہ قرآنا، اور اللہ کی جانب سے نازل شدہ قرآن کی تلاوت کر نہیں پاتے، ولا تعملون عملا، کوئی بھی آپ عمل کر نہیں پاتے، مگر الا کنا شہودا علیکم، مگر ہم حاضر ہوتے وہاں پر، ہماری نگرانی ہوتی ہے، اذ تفیضون فیہ، جب اس عمل کے اندر یہ ہے کہ اس عمل کے اندر آپ مصروف ہو جاتے ہیں، وما یعزب عن ربک مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، تیرے رب سے اے پیارے محمد کوئی چیز غائب نہیں ہے، ایک رائی کے برابر مقدار زمین میں، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، نہ اس سے کوئی بڑی، یہ ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا، یہ مراقبہ، ما تکون فی شان، آپ کسی عمل میں نہیں ہوتے، وما تعملو وما تتلو من اللہ قرآنا، اللہ کی جانب سے نازل شدہ قرآن کی آپ تلاوت کر نہیں پاتے، ولا تعملون من عمل، اور کوئی عمل کر نہیں پاتے، یہ سارے منفی ابھی مثبت ہو جائیں گے، الا کنا شہودا علیکم، آپ کے ہر عمل پر ہم حاضر ہوتے ہیں، ہماری نگرانی ہوتی ہے۔ ارے مولانا کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے مراقبہ۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، دیکھو لگا ہوتا ہے، اور مولوی سعید سے میں نے کہا کہ یار کوئی آیت رہ گئی ہے، اس نے کہا نہیں، کیمرے کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، سمجھے؟ روڈوں پر لکھا ہوتا الطریق مراقب بالرادار، بولو، دبئی، قطر، مسقط، سعودی میں لکھا ہوتا الطریق مراقب بالرادار، سمجھے؟ یہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے راڈار سے، لہذا گاڑی آپ نے تیز چلائے، 110 سے اوپر چلائے تو آپ کی گرفت ہوگی۔ فرمایا کوئی بھی عمل کرو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا کسی کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، آپ کا عمل کس قسم کا، نیکی برائی، اللہ سب پر نگران ہے، اللہ کی نگہداشت، اور اللہ حاضر ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے مولانا، عوام کے لیے یہ کہو اپنے علم کے اعتبار سے، صوفیہ کا مذہب ذاتاً اللہ حاضر ہے۔ ما تکون فی، یہاں مفرد، اور ما تتلو بھی مفرد، اور لا تعملون یہ جمع، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ یہ کہہ دیں دونوں جگہوں میں امت مراد ہے، دونوں جگہوں میں امت مراد ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ مفرد سے بھی محمد رسول اللہ اور جمع سے بھی محمد رسول اللہ، کبھی کبھی محمد رسول اللہ کو جمع سے بھی تعبیر، بعض لوگوں نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یہاں یا ایھا الرسل اور کلوا من الطیبات دونوں سے کہا کہ مراد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ جمع بھی مراد ہو۔ اڑے کچھ پھلا پڑھا نہیں پڑا، اب یہ کہ تکونو کہ انت ضمیر اس کا اسم ہوگا، کائنا فی شان، یہ خبر، ما تتلو منہ من قرآن، اور اللہ کی جانب سے نازل شدہ، من ہو ضمیر کا مرجع میں نے اللہ کو بنایا، اور من یہ زائدہ ہے، قرآن مفعول بھی، ولا تعملون عملا، من زائد ہے، الا کنا جملہ حال بنے گا، ولا تعملون کوئی عمل کر نہیں پاتے مگر حال یہ کہ کنا شہودا علیکم، میں اس پر حاضر، ہم اس پر حاضر ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، یہ ظرف بنے گا شہود کے لیے، جب اس میں تم مصروف ہوتے ہو۔ آگے آسان ہے، ما یعزب عن ربک من مثقال، من زائد مثقال فاعل ہے، مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، یعنی لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، یہ مستثنی منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو گے، سمجھے بھائی جان؟ یہ ہو گیا جی مسئلہ۔ الا ان اولیاء اللہ، اب خیال کر لینا، مراقبہ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ نہیں دیکھ رہے وہ تو ضرور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آدمی کوشش کر لے اس طرح کہ گویا کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے، سوچتے 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 کہتے ہیں علمت فحیت ثم قامت فودت فلما تولت کادت النفس تزهق، کوئی محبوب وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن لا کر کے اس نے حاضر کر دیا اس کو، وہ آ گئی، میں کھڑا ہو گیا، اس نے سلام کیا، سینے ملایا،
سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہاں اے جنے دا پتریا وہ نہیں ہے، لیکن کوشش کر کے اس نے تصور میں تجھے لا کر ہماتن گوش رہتا ہوں، مسئلے شمع جلتا ہوں مگر خاموش رہتا ہوں. یہ تصور کر کے جنے دا پتریا کبھی اس طرح کسی کو حاضر سمجھا جاتا ہے. اڑے کچھ پلا پڑا مست ہو کر کے پھر صوفیہ کہتے ہیں ذوق دیدار فزون شد، ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیا، اے دلارام 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 بیا. میں مست 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 زبردست چھت پہ تیرا انتظار کروں، آجا 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 آجا. یہ ایک ذوق ہے مولوی صاحب. ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیا، اے دلارام 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 بیا. چون تو باشی کی بنا میں تو چنی مشہور ہے، اے نکو نام نکو نام نکو نام بیا بیا بیا. اب تم بلوچی اور فارسی سمجھتے نہیں ہو، تمہیں کون کہے گا اس بیا کا کیا مزہ ہے؟ آجا آجا آجا، اب تو آجا. سمجھتا ہے؟ مگو بارے دیگر آئی نمی آئی نمی آئی، مکن وعدہ مرا حالے تو معلوم است. مگو بارے دیگر آئی نمی آئی نمی آئی، مکن وعدہ مرا حالے تو معلوم است. نہیں کہنا کہ میں آؤں گا، ذلیل کر کے ہمیں آپ نے چھوڑ دیا ہے. یہ بھی عشق ہے، سمجھتا ہے؟ ذلیل کر کے ہمیں چھوڑ دیا ہے، سمجھے؟ آؤں گا نہیں آ رہے تو ہم مچھلی کی طرح کب تک تڑپیں گے؟ مگو بارے دیگر آئی نمی آئی نمی آئی، مکن وعدہ مرا حالے تو معلوم است. یہ مراقبہ ہے مولانا، اور جو جتنا مراقبہ کرے گا اتنا ہی اس کو ولایت حاصل ہوگی. اور ولیوں کا کام یہ ہے الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں ملنگو. المراقبہ مفتاح المشاہدہ. ہاں ملنگو. مراقبہ کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھے؟ اے سرخ بتی جلتی کسی کے باپ کو طاقت نہیں گاڑی بھگا لے، اور جب ہری بتی جلتی پھر آگے جاتے. دیکھا ہے؟ وہ مراقبہ ہے جی. وہ کہہ رہے کہ وہ پولیس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن کہہ رہے پولیس تو مجھے دیکھ رہی ہوگی نا، مجھے گرفت کریں گے. یہ ہے جی تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ. خیر یہ اس کے لیے وقت چاہیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. جو مراقبہ کرتا ہے وہ مشاہدہ حاصل ہوتا ہے. مراقبہ میں نے عرض کیا کہ یہ مفتاح المشاہدہ ہے، اور مشاہدہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ مفتاح معرفت ہے، اور معرفت یہی ولایت ہے. الا ان اولیاء اللہ یہی سمجھے. یہ شیر حبیب یلینی اے یتصلونی یقرب منی. شیر حبیب یلینی یہ میرے قریب ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ناصر یلینی میرے قریب ہے. لیکن دونوں میں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہے لیکن وہ کچھ دور ہے. اس سے اگلے والا یلینی میرے قریب ہے لیکن وہ اور دور ہے، سمجھے؟ اس لیے ابو بکر کا جو مقام ہے وہ عمر کا نہیں ہے، جو عمر کا ہے وہ علی کا نہیں. ولی کہتے کہ اولیاء اللہ کا معنی اقرباء اللہ. کون کتنا قریب ہے؟ انبیاء میں خود فرق ہے، وہ بھی اولیاء اللہ ہے، تو ان میں جب فرق ہے تو پھر عام لوگوں میں تو ہے. آدمی جتنا عمل کرے گا اللہ سے اتنا قریب جائے گا. مولوی صاحب الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. باقی اولیاء اللہ کی دشمنی پکا بے ایمانی ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذين آمنوا فرماتے ہیں کہ یہ صفت ہے اولیاء اللہ کے لیے. الذين آمنوا وكانوا يتقون، جو شرک سے بچنے والے تھے. پیر کے لیے ضروری ہے کہ پکا موحد ہو. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے فرمایا میں نے اپنے دیوبندی بھی پیروں میں میں نے بدعتیں خوب دیکھی، سوائے حماد اللہ حالجوی. اس کو آ کر کے یہاں میرا ایمان تازہ ہوتا. پیروں میں ضرور بدعتیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر پیری چلتی بھی نہیں ہے. تصنع کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وہ پرانے اکابرین حضرت قاسم العلوم والخیرات، حضرت شیخ العربی والعجم، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. رشید گنگوئی کی بات نہیں، موجود ہے پیروں کے. تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا پیر نہیں دیکھا کہ جس میں بدعتیں نہ ہو. حماد اللہ حالجوی کو دیکھا، سمجھے؟ اور حضرت اقدس محدث العصر مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بھی فرماتے تھے کہ وہاں یہ پیر تھے. بہت کم پیر ہوں گے جو بدعات سے یہ کہ دور ہوں، ورنہ دیوبندیت کے کھاتے میں ظالم کا بچہ. میں نام نہیں لیتا آپ کے اس وقت پیروں کے جو بڑے بڑے لاکھوں کے مرید ہیں، خدا کی قسم وہ علوم سے واقف ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف تصنع سیکھا ہے. امت کو دھوکے میں ڈال کر کے دیوبندیت کو جیسے ذلیل کیا ہے، ایسا ذلیل کیا کہ ایک عرب پوچھ رہا ہے. شیخ بدیر نے مجھ سے کہ شیخ منظور
ما شاء الله سمعنا أنك عالم كبير، ولكن نعم هناك سؤال، هناك السؤال الأول: ما الفرق بين الديوبندية وبين البریلویہ؟ میں نے کہا کہ لیس بینہما فرق واحد بل فروق کثیرہ، وہاں پر بہت سے فرق ہے۔ پھر اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ جو صوفیہ طبقہ ہے، ایک صوفی بھی نہیں ہے بدبخت، ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کو سن کر کے آپ نے دیوبندی کو، اس کو مشرک اور بدعتی سمجھا ہوگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ان کے اور علماء دیوبند اس قسم کے نہیں ہیں۔ علماء دیوبند تو انور شاہ کشمیری ہے، قاسم علوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی، جو بدعت کرے، دیوبندی کی پہچان یہ ہے کہ بدعت سے دور ہو، کرو بدعت، سمجھے، اس کو کھاتے میں ڈالو، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لوگ کیا ہیں، اب چندے کرتے کچھ کرتے، جو ایک کہتے ہیں مولی منظور کا چچے زاد بھائی ہوں، اور ایک آدمی یہ کہ 1 سے 50 لاکھ روپے لیتا ہے، کہتے ہیں مولی منظور میرا بہن ہوئی ہے۔ مولی منظور کتنے لوگوں کا داماد بنے گا، سمجھے؟ 50 لاکھ روپے ہمارے شاگرد سے لی۔ میں نے کہا خدا کے بندے، خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے 20 لاکھ، کسی سے 30 لاکھ، اس طریقے پر دبا کر کے، سمجھے؟ ایک آدمی چندہ کر رہا تھا 26,000 روپے، آج کے تقریباً 40-50 لاکھ روپے بنتے، لاہور میں پکڑا گیا۔ اس نے کہا میں مفتی محمود کا بھائی ہوں، منڈیا دیتے تھے، پکڑا ہوں۔ ایک آدمی ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا، اس نے کہا آپ مفتی صاحب کے کون سے بھائی ہیں؟ علاقے میں تو جھوٹ بولنا مشکل ہے، لاہور میں تو بہت آسان ہے، سمجھے؟ یہ ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب۔ کل پرسوں ایک کو پکڑا، سمجھے، جامع صدیقے کے لیے چندہ کرا، میں نے کہا پکڑو۔ یہ پٹھان بھی عجیب لوگ ہیں، سمجھے بھی جائیں، وہ کہتے کہ انہوں نے کہا نماز پڑھ کر کیا تم بھاگ گیا وہاں سے، چھوڑ دیا جامع صدیقے کے لیے۔ یہ تو ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب، یہ تو بنوری ٹاؤن کے ساتھ یہ ظلم ہے، دارالعلوم کے ساتھ ہے، فاروقیہ کے ساتھ ہے، یہ ہوتا ہے، سمجھے؟ ابھی ایک آدمی آئے چند دن پہلے کہ میں جمعہ نماز کے بعد بھاگ جاتا ہوں، لیکن گھر والوں نے بتا دیا، بچوں نے بتا دیا کہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کا عزیز ہے، خاص اس کا پوتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، یا اللہ، ہم تو خود ہی حضرت کے یہاں چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، حضرت کے سارے رشتہ داروں کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت کا پوتا کہاں سے آ گیا جی۔ ہم لوگ بیٹھ گئے، کھانا مانا اس کو کھلایا، لیکن وہ سلیم اللہ کے دن، تو میں نے کہا آپ حضرت کے کون سے پوتے ہیں؟ نواسے تو کون سے نواسے؟ حضرت کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، سمجھے، اللہ ان کو غریق کی رحمت۔ آپ حضرت کی کون سی بیٹی کے؟ کہتے ہیں نہیں وہ اس طرح نہیں ہے، بہت دور کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ میرے بڑوں کو پتہ ہوگا، مجھے پتہ نہیں۔ کمال سمجھ شریف، یہ ہے جی، یہ سلسلہ چلتا ہے، یعنی ابھی ہفتہ 2 ہفتہ کی بات ہے، اس طریقے پر چلتا رہتا ہے مولوی صاحب۔ اصل پیر یہی ہوگا، شرک نہ کرے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اقوال اور جو وعدہ فرمایا ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ کیا خیر کا معاملہ ہوگا، ذالک هو الفوز العظیم۔ ولا يحزنك قولهم، ان کی یہ بات آپ کو پریشان نہ کر دے کہ انک لمجنون، یہ ان العزت قول کا مقولہ نہیں ہے، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لا يحزنك قولهم انک لمجنون، کہ تو مجنون ہے، یہ بات آپ کو، یا ساحر ہے، یہ بات آپ کو پریشان نہ کرے۔ ان العزت کائنۃ للہ، غلبہ اللہ کی طرف سے ہوتا، هو السمیع لاقوالکم، تمہاری فریادوں کو سننے والا، العلیم باحوالکم۔ الا ان للہ من فی السماوات، خیال کر لینا مولانا، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے ملک ہے۔ من ثبت فی السماوات ومن ثبت فی الارض مملوکان للہ، یہ اللہ کے ملک ہے، یہ ہو گیا۔ آگے اس کو موصول بعض لوگوں نے بنایا، آسمان و زمینوں میں، اور وما وہ چیزیں یتبعوہ الذین یدعون من دون اللہ شرکا مفعول یدعون کے، اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں، وہ بھی اللہ کے، ایک یہ ہے، اس کو ماں موصولہ بنایا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہمارے اردو ترجمہ والوں کو دھوکہ لگ گیا۔ عربی التفاسیر کے اندر بہترین چیز یہ کہ یہ ماں نافیہ ہے یا ماں استفہامی ہے۔ اب دیکھو، پہلے موصولہ کی صورت میں خبردار متنبہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں میں، زمین میں، اور وما وہ چیزیں، چاہے وہ بت بھی ہوں یا کوئی بھی ہوں، وما وہ چیزیں یتبعوہ
ما موصول ہوگا تو عائد ہوگا، یتبعوہ جس کی پیروی کرتے وہ لوگ، یدعون شرکاء من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ شرکاء کو پکارتے، جن کی یہ پیروی کرتے ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں، سمجھ شریف میں۔ پھر یہ پیروی حقیقی نہیں کرتے، لا یتبعون یہ حقیقی پیروی نہیں کرتے مگر الا الظن کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر ظن کی کرتے، وانہم الا یخرصون اندازہ چلاتے۔ اس وقت ہم نے ماں کو وما یتبعوہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ الذین یدعون شرکاء من دون اللہ اللہ کے علاوہ جو لوگ یہ کہ شرکاء کو پکارتے جس کی یہ پیروی کرتے ہیں، جس کی یہ سب اللہ کے ہیں، سمجھ۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پارٹنر کیسے بناتے؟ بت بھی تو اللہ کے مخلوق ہے، پتھر ہے، اس پتھر کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ماں استفہامیہ ہے، یہی صحیح ہے، سمجھے؟ وما یتبع الذین یدعون شرکاء من دون اللہ جو لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ کے علاوہ شرکاء کو پکارتے ہیں، ای شیء یتبعوا کس چیز کی یہ کی پیروی کرتے ہیں، ما ای شیء یتبع الذین یدعون شرکاء من دون اللہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ شرکاء جو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ اس وقت یہ ما استفہامیہ ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا۔ دوسرا ما نافی ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ ما نافی ہے، ما یتبع الذین یدعون ما یتبع الذین لا یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء الذین وہ لوگ یدعون شرکاء جو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ پیروی نہیں کرتے اللہ کی مگر اٹکل پچو سے کرتے۔ اس کی وضاحت پھر اگلے جملے میں ان یتبعون اللہ یہ اللہ کی پیروی نہیں کرتے، انبیاء کی پیروی نہیں کرتے، الا ظنہم مگر اپنے ظن فاسد کا کرتے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ہو گیا مولانا، سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا، یہ تین صورتیں اس میں ہو گئی۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا جس نے رات کو بنایا لتسکنوا فیہ جس کے اندر یہ کہ تم رات اس میں سکون آرام کرو، والنہار اور دن کو بنایا مبصرا تمہاری یہ کہ تمہاری آنکھوں کو کھولنے کے لیے تاکہ تم دیکھ لو، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون قالوا اتخذ اللہ ولدا اس کے باوجود پھر بھی یہ ظالم یہ ہے کہ نہ اللہ کو معاف کرتے، نبی کو معاف نہیں کرتے، اللہ کو بھی نہیں۔ قالوا اتخذ اللہ عیسیٰ ولدا قالوا اتخذ اللہ عزیرا ولدا آپ کے سامنے هو الغنی من ان یکون له ولد وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی ولد کی ضرورت نہیں ہے، هو الغنی من ان یکون له ولد له ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض آسمان و زمین میں جو کچھ اس کے مملوک ہے، بیٹا کسی کا مملوک نہیں ہوتا، بیٹا کسی کا مملوک، ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض مملوکان للہ ان عندکم من سلطان یہ ان نافی ہے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل بہذا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، ان عندکم من سلطان بہذا نہیں ہے کوئی دلیل اس پر تمہارے پاس، ہو گیا مولانا، من زائدہ ہے، سمجھے؟ عندکم خبر مقدم، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا اللہ پر تم جھوٹ بولتے رہتے ہو۔ یہاں مولانا ان نافیہ کی نفی نہیں ٹوٹی ہے، یہ آج مجھے پتہ چل گیا، سمجھے؟ ورنہ یہ ہے کہ آپ سے عرض کیا ان نافیہ کی نفی اللہ سے یا اللہ آپ کا بھلا کرے لمحہ سے ٹوٹ جاتا ہے، سمجھے؟ لمحہ بھی اللہ کے میں ان کل نفس لما علیہ حافظ وان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا سمجھ رہی ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب اللہ پر جو جھوٹ بولتے ہیں موصول صلہ ان کا اسم ہو گیا لا یفلحون۔ اب اس کے بعد متاع فی الدنیا افتراؤہم متاع فی الدنیا ان کا یہ جھوٹ دنیا کے یہ کہ مزہ ہے، دنیا کا مزہ ہے صرف، ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہمارے پاس آئیں گے سخت قسم کا عذاب ان کو چکھائیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون ہو گیا مولانا۔ یہ بدمعاشوں کے قصے آپ کے سامنے گزرے، اس کے بعد اب ان مشرکین کا انجام وہی ہوگا جو قوم نوح کا انجام ہوا۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ان کا عشر، اس لیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح سمجھتا ہے ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم نوح۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اس نبأ نوح سے ظرف بنے گا اس کے لیے، اذ قال لقومی جب قوم سے کہا یا قوم میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی میرا تمہیں رہنا وتذکیری بآیات اللہ اور اللہ کے یہ کہ آیات سے تمہیں نصیحت کر لینا، اگر یہ تمہارے لیے دشوار ہے، اگر یہ تمہارے کبر دشوار ہے تو فرماتے فلا تضروننی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ لانی توکلت علی اللہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ مزہ ہے نہیں ہے قربان جاؤں تمہارے جملوں پر کیا انبیاء ہے۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح کی خبر ان کو سنا دے۔ ان مشرکین کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم نوح کا ہوا۔ اذ قال لقوم یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پر دشوار گزر گیا، یہاں کانا کی ضمیر جو ہوگی نا یہ اس کا اسم، اور کبر علیکم مقامی اور تذکیری بھی آیت اللہ تذکیری سے یہ معطوفات کبرہ کے لیے فاعل ہو گئے، یہ خبر بنیں گے کانا کے لیے، اور یہ پورا بنے گا شرط، اور جواب محذوف ہے لا تضروننی فلا تضروننی، سمجھ رہی ہوں، یہ جواب اس کے محذوف۔ لیکن یہاں کانا کی ضمیر کس طرف راجے، یہ ضمیر شان ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہے، بس ختم ہو گیا، اس طرح خیال کر لینا، ورنہ کہتے 30 سال مجھے ہو گیا ضمیروں کا پتہ نہیں چلتا کہ کدھر ہے۔ اچھی بات ہے، 30 سال جو آپ نے تفسیر پڑھائی ہے مزہ کی ہے، کوئی طالب علم تو آیا بھی نہیں ہے کہ جو آپ سے پوچھے وانا سان یکون انہو، آپ کو بتا دیا تھا، سمجھے میں لوگوں ہے مولوی صاحب یہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمٍ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اگر یہ کہ اے قوم تمہارے سامنے یہ کہ میرا رہنا اور یہ کہ اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا تمہیں دشوار ہے، فلا تضرونی، میرا کچھ نہیں بگاڑو گے، فعلی اللہ توکلت، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، فاجمعوا امرکم، اصل یہ ہے اجمعوا امرکم واجمعوا شرکاءکم، ملنگا اجمع یجمع، اجماع کا معنی پکی نیت کر لینا، سمجھے، اتفاق کر لینا، پکی نیت کر، تو اپنے معاملے میں تم اتفاق کر لو، وجمعوا شرکاءکم، اپنے شریکوں کو یہ کہ جمع کر دو۔ یہ دو معمول جب قریب قریب ہوتے ہیں ان میں سے ایک کے عامل کو حذف کر کے ایک معمول کو دوسرے کے معمول پر عطف کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں والذین تبوؤوا الدار، وہ یہ ہے کہ مہاجرین، سمجھے بھائی جان، تبوؤوا الدار، جنہوں نے اللہ کا تبوؤوا الدار والایمان، سمجھے، انہوں نے کیا کر دیا، اس کو مدینہ کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا۔ ایمان تو ٹھکانہ نہیں ہوتا، تبوؤوا الدار ولزموا الایمان، تبوؤوا الدار ولزموا الایمان، اور آپ کو میں نے بتا دیا تھا کیا ہے، وقد اخرجنا، کیوں جہاد نہیں کریں گے، ہم کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں بچوں گھروں سے نکالا گیا، وہ ابنائنا، بیٹوں سے، تو گھر کے اندر تھے، باہر نکالا، بچے کے اندر گھسا ہوا تھا، تمہیں نکالا گیا، اس لیے وقد اخرجنا من دیارنا وابعدنا من ابنائنا، وابعدنا کبھی دو قریب المعنی عامل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کو حذف کرتے اس کے معمول کو، دوسرے کو برقرار جو رکھتے اس کے معمول پر عطف کرتے ہیں، یہاں بھی اسی طرح فاجمعوا امرکم، تم اپنی نیت میں اللہ کا نیت اپنے پختہ کر لو، اور وجمعوا شرکاءکم، اور اپنے پارٹنروں کو جمع کرو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، یہ علیکم یہ کہ حال بنے گا متعلق غمہ کا، پھر یہ ہے کہ تمہارا جو مسئلہ ہے وہ تم سے چھپا بھی نہ رہے اور گھٹن کا باعث نہ بنے، چھپا نہ رہے تم سے، مستور کے معنی میں غمہ، ثم اخذوا الی، پھر میرے خلاف کرو فیصلہ، ولا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو، کیا کرو گے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، سمجھے، کچھ بھی نہیں ہوگا تم سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر یہ کہ تم حق سے توحید سے روگردانی کرو تو کرو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ أَجْرًا، میں نے تو کوئی فیس تم سے نہیں مانگی ہے، مفت میں تمہیں، یہاں بھی اسی طرح فَإِن تَوَلَّيْتُمْ عَنِ التَّوْحِيدِ، توحید سے حق سے روگردانی کرو، فَلَا تَضُرُّونَنِي، تو آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں، کیوں، لِأَنِّي مَا سَأَلْتُكُمْ أَجْرًا، میں نے کوئی فیس تو تم سے نہیں مانگی، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرے فیس تو اللہ پر ہے، اجری مبتدا بنے گا، علی اللہ اس کے لیے خبر بنے گا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہو گیا کہ میں خود موحد بن جاؤں، اس لیے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، آپ کی تکذیب کر دی قوم نے، آپ کو نجات دے دی، وَمَنْ ثَبَتَ مَعَهُ، جو آپ کے ساتھ تھے، ان سب کو نجات دے دی، فِي الْفُلْكِ، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور یہ ہے کہ ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ کافروں کی وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ہم کافروں کی جگہ ہم نے یہ ہے کہ دوسروں کو بسایا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اس کو نجات دے دی حضرت نوح کو اور آپ کے ساتھ والوں کو، اور ان کو ہم نے کافروں کا خلیفہ بنایا، یعنی بستیاں ختم کر دی، اب ان کی جگہ پر ان کو مومنوں کو بسایا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تکذیب کرنے والوں کو غرق کر دیا۔ اب یہ ہے کہ ان کان الامر کذالک، صورتحال آپ کے پاس آ گئی، پوری تفصیل آ گئی، تو میرے پیارے محمد فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو کہ جن کو ڈرایا جائے ان کا انجام کیا ہوا۔ نبی تو منذر ہوتا ہے، قوم منذر ہوتی ہے۔
ثم بعثنا من بعدہ، پھر اس کے بعد ہم نے اور رسول بھیجے ہود اور صالح کو الی قوم فجاءہم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن قوم نے ایمان نہیں لایا اس توحید پر کہ کذبوا به جس کی تکذیب کرتے تھے، من قبل مجیء الرسول انبیاء کی آمد سے پہلے۔ نبی پارک کے اندر بھی آیت اسی طرح گزر گئی تھی، دو احتمال میں نے آپ کو بتایا، خیال کر لینا۔ اڑے سمجھتا ہے فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به، قوم نے ایمان نہیں لایا اس توحید پر جس کی تکذیب کرتے تھے، من قبل مجیء الرسول نتبوا على قلوب المعتدین، ارے توحید سے تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والوں پر مہر لگاتے ہیں، طبعا کائنا کذالک، ان کے دلوں پر اس طرح مہر لگا۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور کے لشکروں کے پاس بھی آیاتنا اپنی آیات دے کر، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، پرلے درجے کے مجرم تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب توحید ہمارے پاس ان کے پاس آ گئی، قالوا تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، کھلا۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق انه لسحر مبین، اتقولون للحق لما جاءکم، ہاں اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، کہ تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، سمجھے؟ فرماتے ہیں کہ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور میں اللہ کے فضل سے کامیاب تھا ہوں، کر کے تمہیں دکھاؤں گا۔ یہ جادوگر کی زیادہ دروغیرہ نباشت فروغ، دروغورہ حافظہ نباشت، جھوٹ دیر تک نہیں چلتی، سمجھے؟ جھوٹ دروغورہ حافظہ نباشت، اور دروغیرہ نباشت فروغ، دروغ زیادہ جھوٹ نہیں چلتا، وہ ظاہری ہو جاتا ہے۔ اڑے کچھ پھلا پڑا، اس لیے مفتری علی اللہ جو ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، جھوٹے کا سکہ نہیں چلے گا۔ اور میں الحمدللہ کامیاب۔ قال موسیٰ تقول الحق، تو تم کیا اللہ کا بھلا کر حق کے بارے میں کہتے ہو، انہ لسحر لما جاکم، جب تمہارے پاس آ گیا، اسحر ھذا، اب تم بتاؤ کہ یہ جادو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، ولا یفلح الساحرون، جادو کامیاب نہیں۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا، آپ آئے ہمارے پاس، لتلفتنا، آپ ہمیں پھیرنا چاہ رہے، لتصرفنا، پھیرنا چاہ رہے، اما ان معبودوں سے کہ وجدنا علیہ آبانا، جن پر ہم اپنے آبا و اجداد کو پا چکے ہیں، ہمارے پرانے دین سے، سمجھے؟ اور پٹھانوں میں تو اللہ جزائے خیر دے، دجشی نے، ہاں نئے کو کیا کہتے ہیں؟ نوے دین راوڑے تھے نا، دستا کو نوے دین دے نا دادا، ہمارے آبا و اجداد سے نہیں، واہ واہ پٹھان، یہ بالکل وہی پرانے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ ان کے جملے ملتے ہیں۔ سمجھ شریف میں بہت بڑی بات ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن نیا دین لایا کسی نے، بس پگڑی کے ساتھ تم نماز نہ پڑھاؤ تو پھر دیکھو بعض جگہوں میں، سمجھے؟ دا خردہ کم زینے راغلی تھی، سمجھے؟ یہ گدھا کہاں سے آئے؟ تم چاہتے ہو کہ لتلفتنا اما، ہمیں پھیرنا چاہتے ہو، اما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پاؤں سے پھیرنا چاہتے ہو ان بتوں سے، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور زمین میں تاکہ تم دونوں کے لیے، یہ تلفتنا پر عطف ہوگا، تاکہ تم دونوں بھائیوں کے لیے زمین میں چودراہٹ ہو جائے، کبریاء بڑائی چودراہٹ۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم ایسے اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کر کے تمہاری تصدیق نہیں کر سکتے، تمہاری فرمان برداری نہیں کر سکتے۔ وما نحن بمؤمنین لکما، بکما نہیں ہے لکما، تمہاری فرمان برداری نہیں کر سکتے۔ وقال فرعون اوتونی، تو ہو گیا فرعون نے کہا ایتونی بکل ساحر علیم، ماہر قسم کی جادوگر لاؤ۔ فلما جاء، آگے جی ماہر قسم کے، فقال له موسیٰ القوا ما انتم ملقون من العصا، جو من العصی، جو ڈنڈے پھینک سکتے ہو پھینکو۔ فلما القوا عصیہم، جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ما جئتم به السحر، یہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا، السحر اس کے لیے خبر ہے، جو کچھ تم لے کر کے آئے ہو یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطل السحر، اللہ جادو کو باطل کر دے گا، جس پر جادو ہو یہ آیتیں پڑھو، اس پر دم کرو، سمجھ شریف میں کہ نہیں ہے؟ ان اللہ سیبطل، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ مفسدین، شرک پھیلانے والوں کے کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کرتا اور کبھی ان کو درست نہیں قرار دیتا۔ فما ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ حق کی حقانیت کو ثابت کرتا بکلماتی، اپنے وعدے اور اپنے حکم کے پیش نظر، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرمین اور مشرکین ناپسند کرے۔ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ کی بات نہیں مانی، موسیٰ کی فرمان برداری نہیں کی، الا ذریۃ کائنۃ من قومہ، مگر آپ کے قوم کے چند بچے نوجوان، سمجھے؟ الا خوف من فرعون، فرعون سے، وہ بھی فرعون سے ڈرتے ہوئے، ذریۃ کائنۃ من قومہ،
الا خوف حال کونہم خائفین من فرعون، فرعون سے ڈرتے ہوئے، وملئہم اور فرعون کے لشکروں سے، سرداروں سے ڈرتے ہوئے۔ کس چیز سے ڈرتے تھے؟ ڈرتے تھے اس بات سے ان یفتنہم، کہ ان کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ یہ فرعون سے مولانا، یہ فرعون سے بدل، الا خوف من فرعون اے الا خوف من ان یفتنہم، مبدل منہ کو ہٹاؤ، بدل کو اس کی جگہ پر لگ دو، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فرعون سے ڈرتے تھے وہ اور فرعون کے سرداروں سے، اب مبدل منہ کو ہٹاؤ، الا خوف من ان یفتنہم، اس بات سے ڈرتے تھے وہ نوجوان کہ فرعون ان کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ یہ بدل استعمال ہے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون بڑے سرکش تھے زمین میں، وَإِنَّهُ لَكَائِنٌ مِّنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، موسیٰ علیہ السلام فرمائے میری قوم اگر اللہ پر تمہارا ایمان ہے، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر اللہ کو مانے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے توکل کیا۔ یا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں آزمائش نہ بنا دے ظالم قوم کے لیے، یعنی ہم مغلوب نہ ہوں، وہ ہم پر غالب نہ ہیں، ہم حق پر ہے، اللہ آزمائش میں ہمیں امتحان میں نہ ڈال۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے اللہ قوم کافرین سے ہمیں نجات دے دے۔ واوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی، واخی آپ کے بھائی کو، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، ان تبوأ بمصر، مصر کو بیوتا طرح حال کہ گھر بنا کر کے اپنی قوم کے لیے ٹھکانہ بنا دو۔ موسیٰ اور بھائی کو وحی کر دی، ان تبوأ بمصر، مصر کو ٹھکانہ بنا دو، لقومکما اپنی قوم کے لیے، بیوتن گھر بنا کر کے وہاں، وجعلوا بیوتکم قبلۃ اور اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف کر دو، وجعلوا بیوتکم قبلۃ رخ کا یہ ہے کہ اللہ قبلے کی طرف ہو، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین اور مومنین کو خوشخبری سنا دو۔ مومن یہی ہوگا کہ جو اللہ کا بھلا کریے، کہ جو فرعون کو ترک کر دے اور اللہ پر ایمان لائے۔ وقال موسیٰ یا ربنا انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ، اے اللہ آپ نے ان کو یہ ہے کہ ان کو زینت دی ہے دنیا کی، اور ان کو کر و فر ان کو دنیا کا آپ نے دیا ہے، وہ اموال مال دیا فی الحیات الدنیا۔ یا ربنا یہ درمیان میں معترض ہے، آپ نے مال دیا کہ لیضلوا عن سبیلک، کہ انجام کار تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دے، انجام کار تیرے راستے سے بھٹکا دے۔ یا ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال کو مٹا دے، برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا اسی لیے کہ ایمان نہ لائے، اس سبب سے ایمان، یہ فا سببی ہے، فلا یؤمن لیروا العذاب العلیم، یہ حتیٰ یہ اللہ کا غایت کے لیے نہیں ہے، یہ حتیٰ تعلیل کے لیے، لیروا العذاب العلیم، دل ان کے سخت کر دے، مال ان کے برباد کر دے، تاکہ عذاب علیم کو دیکھ لے، عذاب علیم کی وجہ سے عذاب علیم کو دیکھ لے، یہ تعلیل کے لیے ہوگا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گیا، فاستقیما ولا تتبعان، فاستقیما تم جمے رہنا اس حالت پر، توحید پر جس پر تم ہو، تمہاری دعا قبول ہو۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، حضرت ہارون نے آمین کہا، اس وجہ سے دونوں کی طرف دعوتکما، اور دعوتا کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصدر دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، ایک نے دعا کی، دوسرے نے، حضرت موسیٰ نے دعا کی اور حضرت ہارون نے یہ آمین کہی۔ فاستقیما توحید پر جمے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور تم دونوں کے دونوں بے علم قسم کے لوگوں کے راستوں پر چلنا نہیں، ان کی پیروی نہیں کرنا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور بنی اسرائیل کو ہم نے پار کرا دیا بحر قلزم سے، فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا، فرعون اور اس کے لشکر ان کے پیچھے لگے، ان کے پیچھے لگا دیے لوگوں کو، بغین یہ حد سے زیادہ تجاوز کر کے، ظلم اور زیادتی کی غرض سے مفعول لہو بنے گا، وعدم بغین ظلم و عدون اور زیادتی، ظلم و زیادتی کی غرض سے یہ بنیں گے مفعول لہو اتباع کا، حتیٰ ابتدائی ہوگا اذا ادرکہ الغرق، فرعون کو گھیرے میں لیا، ادرک احاطہ کے معنی میں، دریا کے نے گھیرے میں لیا، قال اب کہتا آمنتو انہو، میں ایمان لاتا ہوں، انہو لا الہ الا الذی آمنت ببنو اسرائیل وانا من المسلمین، ہوں ایمان لایا جی، آج صوفی بن گیا، سمجھتے ہیں؟ آج میں دیکھا کہ کہتے میں مولوی بھڑوے، یہ بے غیرت قسم کے مولوی، یہ بے غیرت قسم کے مولوی، اور جب ڈاکٹر جواب دیتا ہے کسی کام کا بھی نہیں رہتا، تو کیا ہے کلا اذا بلغت التراقی، جب روح یہاں پہنچتی ہے، وکیل من راق، کوئی دم والا ہے جس کو یاسین آتی ہو، اس لیے کہ آپ کے جو بڑے لوگ ہوتے، وزیر لوگ، یاسین کو کہتے یس 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 یس، کیا کہتے ہیں؟ یس، تو
تو حافظ صاحب آئے گا، اس کی زبان کتے کی طرح نکلا ہوا ہے، یہ وہ بے غیرت حافظ ہے، دنیا کا گیا گزرا ہے۔ میرا رب کہتا ہے جھنجھوڑو جھنجھوڑو اس سود خور کو، جھنجھوڑو حرام خور کو، سمجھے، جھنجھوڑو۔ جو علماء کے مذاق کرتا ہے، پیٹ اس کا اس طرح ہو گیا، میں نے خود ایسے لوگ دیکھے، جی ہاں، بڑے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں تو لے جاتے ہیں کہ جی حافظ یاسین پڑھو، تو پڑھ لیا میں نے، اچھی سی یاسین پڑھو، ارے یاسین اچھی سی، سمجھے، یاسین اچھی سی یاسین پڑھو، سمجھے۔ اس موقع پر میرا رب کہتا ہے اس کو دے دو رگڑا، لیکن یہ ہے کہ حافظ صاحب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، معصوم معصوم بچے بھی ہوتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اب حافظ صاحب نے پڑھ لیا والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی مجھے قسم ہے، رب کو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں انک لمن المرسلین، تو میرا سچا رسول ہے۔ کس قرآن کا نام آ گیا، کس پیارے محمد کا نام آ گیا۔ فرشتوں کو کہتے سنڈے کو چھوڑو، حافظ صاحب نے اس پر یاسین پڑھا، چھوڑو فی الحال روح قبضہ کرو، جانے دو ہمارے پاس آ جائے، ہم اس سے حساب وہاں لے لیں گے، لیکن اس وقت اس حافظ کی لاج رکھتے ہوئے یہ اس وقت چھوڑو ان کو، سمجھے، اس وقت چھوڑ دو جو تماشا بنا ہوا لوگوں کے لیے، سمجھے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں مجھے بھی مبتلا نہ کرے، آپ کو بھی نہ کرے۔ سمجھ شریف میں یہ علماء کو گالیاں دینے والے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مولوی جو گیا گزرا ہے قومی دھارے میں نہیں ہے، دیکھیں گے تمہیں تمہاری قومی دھارے میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، دیکھا قومی دھارے والوں کے، ان کی شلوار ہم نے کھول کر کے ان کو غسل دیا ہے جو قومی دھارے میں تھے، سمجھے، ان کے بیٹوں کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ قومی دھارے والے ہیں، سمجھے۔ جب تک آدمی جوان ہے اس وقت تک اس کا ناڑا اس کی بیوی کھولے، اور جب یہ ہے کہ گدھا ہو گیا، بڈھا ہو گیا اور پاخانہ کرے، تو اس وقت یہ ہے کہ حافظ صاحب کو لاؤ، حافظ صاحب اس کے کپڑے، یہ تمہاری عقل ہے، یہ تمہارا انصاف ہے، اور یہ تمہارے ملک کے اندر قانون ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ یہ ابا مردار جو کروڑوں کمایا، اس کو بیٹے لے جائیں، لیکن اس کا ٹٹی جو ہے نا، اس کی ٹٹی پاخانہ مولوی دھوئے، سمجھے، پھر بھی یہ قوم کا فرد نہیں ہے اس قسم کے۔ ایسے ایسے میت دیکھے، ایسے بدبودار قسم کے، خدا کی قسم ادھر سے ان کے بیٹے بھاگتے ہیں، گھر والے بھاگتے ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے مولوی نے غسل دیا، سب کو، سبحان اللہ۔ اس مولوی کو، مولوی انسان ہے، اس کو انسان سمجھتا ہے، تمہاری ماں اور تم بیٹے سب اس کو گدھے سمجھتے، انسان ہوتا ہے اس کے قریب جاتے، اس کے بغیر، اس کے باوجود یہ مولوی کیا ہیں، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ یہ وفادار نہیں ہے، سمجھے۔ آیا ہے 5-6 دن مردار کے میت کو رکھا عیدی خانہ میں، عیدی سرد خانے میں، ایک آدمی کے بڑا سا بیٹا اس کا لنڈن میں ہے، کہاں پہ، لنڈن میں، لنڈن سے بیٹا 5-6 دن کے بعد لنڈن سے بیٹا آ گیا، ٹائی لگایا، ننگا سر ہے، جی آپ کی اجازت ولی، باپ تیرا مردار ہو گیا، سمجھ شریف میں، لے کے میت کو رکھا، دنیا جمع ہو گئی، 6 دن کے بعد برف سے اس کو نکالا، بیٹا کھڑا ہے، جی آپ کی اجازت ہے، کہتے ہیں اجازت، ارے تو نماز میں کھڑے ہو جا، کہتے مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، ارے تو تکبیریں تو کہے گا اللہ اکبر 4، کہتے میرا وضو نہیں ہے، ارے وضو تو بنا دے آپ کے لیے، یہ مسجد ہے، وضو تو بنا دے، کہتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بوٹ کون نکالے جراب، دیکھا نا وہ اسپیشل ان کے بوٹ ہوتے، جو بوٹ کون نکالے جراب، اور وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے کرسی چاہیے، کرسی اس خنزیر کے لیے کہاں سے لائیں گے، سمجھے۔ اس لیے یہ مردار ابا بیٹے کے جنازے کے بغیر خدا کی قسم چلا گیا، سمجھے۔ اس قسم کے بے غیرت ہمیں اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بتاتے ہیں کہ تم انسانیت کا طریقہ ہم سکھاتے، 6 دن اس منحوس کی جنازے کو رکھا، سمجھے۔ یہ آ کر کے پھر یہ ہے کہ ٹائی مائی لگایا ہوا ہے، اللہ آپ کا بھلا، صرف پراپرٹی کو تقسیم کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے۔ اس لیے یہ پٹھان اور بلوچ یہ اس قسم کے سندھی کہتے ہیں بابا یہ ہو مولوی بابا بس جو بدائندہ ہے انسان کے، یہ مولوی صحیح سناتا ہے، حقیقت ہوئی ہے، جب ان کو حقیقت بتا دے تو ایسے ہوتے مولوی صاحب، سمجھے۔ مولوی سے اچھا کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ چلے گا۔ اب آخر میں ہو گیا قال آمنت انہ، میں ایمان لا الہ الا الذی لا الہ موجود الا الذی،
الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، بنو اسرائیل نے موسیٰ کی قوم نے جس پر اسی پر یہ بدل بنے گا. وانا من المسلمین، وانا من المسلمین الاسپیشلین، سمجھتا آج ماشاءاللہ جماعت میں نکل گیا جی. ہاں تشکیل ہو گئی جی، کر لو بھائی تشکیل، بھیج دو اس کو کسی ٹھنڈے ملک میں، سمجھے. آل آنا میرا رب کہتا ہے یہ تشکیل تیری جہنم ہوگی، سمجھے بھائی. تشکیل آدمی اپنے اختیار سے کرے. فرماتے کہ اتومن الآن، قال اللہ، اللہ فرماتے اتومن الآن، اب تو ایمان لاتا ہے. حال یہ کہ وقت، یہ حال بنے گا اس تومنو کی ضمیر سے، وقت عصیت قبل، اس سے پہلے نہ فرما، وکنت من المفسدین. فالیوم ننجیک ببدنک، آج تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ عبرت بن جائے، لتکون لمن خلفک، لمن ثبت خلفک آیتن، ان کے لیے نشانی بن جائے. وان کثیرا من الناس، پھر بھی بہت سے لوگ لغافلون عن آیاتنا، ہماری آیات سے اللہ آپ کا بھلا کرے غافل. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا. دوسرا حضرت اقدس امام ابو حنیفہ نے بتایا فالیوم ننجیک، آج ہم نلقیک علی نجوۃ من الارض، اونچی جگہ پر آپ کو دریا پھینک دے گا اور تجھے مچھلی بھی نہیں کھائیں گے دریا کے. بعض بتاتے ہیں کہ یہ سینکڑوں سال دریا میں رہا، اس کے بعد اس کو نکالا گیا، بالکل جسم صحیح سالم. اب بھی جا کر کے دیکھو اس طرح، سمجھے. یہ بڑے بڑے صدر حضرات کا صدر مصر، بولو، یہ صدر اور وزیر اعظم بڑے، ان کا سب کا بڑا یہی گزرا، بڑا وزیر اعظم، بڑا صدر صاحب. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میری حکومت نہیں ہے، تیری حکومت. سمجھے، ہو گیا جی مولوی صاحب. ہے میرا ربا، میرا رب. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اب ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کچھ نشانیاں تو دکھا دے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل، لوگ غافل ہیں، تم غفلت کو ختم کر دو. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دے دیا سچائی والی جگہ پر، وہ فلسطین اردن ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا صلیح علاقہ تو وہی تھا. وَمَا اخْتَلَفُوا، ان میں کس دین میں کوئی اختلاف نہیں، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ تورات ان کے پاس، یہاں علم سے تورات مراد ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، اللہ فیصلہ فرمائیں گے فیما کانوا یختلفون فی. فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، جو قرآن ہم نے اتارا اس میں اگر آپ کو شک ہے، خطاب میرے نبی کو ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے، مولانا خیال کر لینا. فإن كنت فی شک، اور دوسرا یہ کہ ان لو کے معنی میں فرض کر لو، ان لو کے، پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا. فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، جو اتار دیں اس میں شک. فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو ان سے پوچھو کہ جو کتاب تورات پڑھتے اور انجیل پڑھتے من قبلک. لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے پاس حق توحید آ گئی ہے. اذا ان کان الامر کذلک فلا تکونن من الممترین ولا تکونن من ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، جو میرے آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان میں سے نہ ہو. فتکون من الخاسرین، خسارہ میں ہوگا. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، جن پر کلمہ عذاب ثابت ہو چکا، کلمۃ ربک کلمۃ العذاب، جن کے خلاف کلمہ عذاب یہ ہے کہ ثابت ہو چکا ہے. لا یؤمنون، جن کے لیے عذاب، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ہر قسم کا معجزہ، حال یہ ہے کہ ان کے پاس ہر قسم کا معجزہ آ جائے. یہ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لاتے. لِيَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، تاکہ عذاب علیم دیکھ لے. اس لیے کہ عذاب علیم کو، عذاب علیم یہ اس وقت ثمرہ کے لیے، غایہ کے لیے نہیں ہوگا، سمجھ، یا اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب علیم کو نہیں دیکھیں گے. جب عذاب علیم دیکھیں گے ایمان لائیں گے، اور وہ ایمان میرے بھائی معتبر بھی نہیں ہے عذاب علیم والا. اڑے کچھ والا پڑھا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم، کوئی ایسی بستی کیوں نہیں جو کہ ایمان لائے اور ان کو ایمان نفع دے دے مگر قوم یونس. آپ نے دیکھا یونس علیہ السلام نکلا، حضرت یونس علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، لیکن حضرت اقدس نے اس کا وحی کا انتظار نہیں کیا. اللہ کے لاڈلے تھے، آپ آگے نکل گئے. اور اس قوم نے اب تک یہ ہے کہ عذاب کا فیصلہ، عذاب کو دیکھا نہیں تھا. کچھ آثار، اتنے عقل مندی سے انہوں نے کام لیا کہ نبی جب ہمیں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے یقیناً مسئلہ خراب ہے، اس لیے اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر دیا، اللہ نے ان کو عذاب سے بچائے. اڑے کچھ پھلا پڑا یہ ہے موسیٰ علیہ، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے لاڈلے. اب بتاتے لولا تحزیز کے لیے، لولا کانت قریۃ، کوئی ایسی بستی کیوں نہیں، آمنت ایمان لائے، فنفع ایمانھا، ایمان ان کو نفع دے دے. الا قوم یونس مستثنی منقطع، مگر قوم یونس انہوں نے ایمان لایا اور ایمان نے ان کو بچایا. ظاہر ہے کہ غرغرہ والا، عین سکرات والا ایمان معتبر نہیں، یہ اس سے پہلے قبل امارات یا امارات العذاب، عذاب کی نشانیوں کو دیکھا انہوں نے. اس طرح کوئی اللہ کا بندہ چلا جائے، یہ جو بچے جس طرح کھیل رہے ہیں نا، جا کر کے کس کر کے پٹائی کر، لیکن تو ڈھیلا ڈھالا ہے. کوئی
دونوں جاؤ، دونوں جاؤ، جاؤ جاؤ، وہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، جو شابش۔ لما امنوا، جب انہوں نے ایمان لایا، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا کے رسوائی والے عذاب ہم نے ان سے ٹال دی، ومتعناہم الی حین، ایک وقت تک ہم نے ان کو یہ کہ زندگی دی، فائدہ پہنچا۔ ولو شاء ربک، اگر اللہ چاہے، لآمن من ثبت فی الارض کلہم جمیعا، سارے کے سارے لوگ ایمان لائے۔ افانت تکرہ الناس، کیا لوگوں کو تو مجبور کرے گا ایمان پر، حتی یکونوا مومنین، تاکہ لیکونوا مومنین، تاکہ یہ ایمان لائیں۔ یہ یہاں پر بھی اسی طریقہ پر لیؤمنوا، وما کان لنفس ان تؤمن، کوئی بھی نفس ایمان نہیں لا سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، الا باذن اللہ، یہ حال بنے گا، الا مقرونۃ باذن اللہ، ویجعل الرجس، اور اللہ عذاب کو اٹھا کر کے بے ایمانوں پر، بے عقلوں پر لگاتا ہے، الذین لا یعقلون۔ قل انظروا ماذا فی السماوات، غور کرو، ماذا کائن، ماذا ہوا کائن فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کیا، فی السماوات خبر بنے گا، ماذا مبتدا بنے گا، وما تغنی الآیات والنذر، یہ توحیدی نشانیاں، توحید اور معجزات، والنذر، اور ڈرانا، انبیاء کا ڈرانا، نذیر کی جمع نذر، یہ فائدہ نہیں پہنچاتے ان قوم لا یؤمنون، بے ایمانوں کو۔ فہل ینتظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، استفہام نفی میں، لا ینتظرون، یہ انتظار نہیں کرتے مگر الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان لوگوں کے دن کی طرح کہ جو ان سے پہلے گزرے، پر ان کو اعلان کر دو، ان کنتم تنتظرون ذالک، تم عذاب کا انتظار کرتے تو فانتظروا، کرو، انی کائن من المنتظرین معکم ثم ننجی رسلنا، پھر ہم رسولوں کو نجات دیتے ہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کو، حقا علینا ننجی المؤمنین، ننجی المؤمنین ان جاء کائنا کذالک، ان جاء کائن، اسی طریقہ پر نجات دیتے ہیں، وحق هذا الامر حقا، یہ ہو گیا جی علینا، حقا کے ساتھ متعلق ہوگا، مفعول مطلق بنے گا۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، میرے توحید والے دین میں اگر تم کو شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں عبادت کروں گا اس ذات کی کہ جو تمہیں، تمہاری روحوں کو قبضہ کرتا، وہ میں تو ان اکون من المؤمنین، مجھے حکم ہو گیا کہ ایمان لاؤں، وانقم، اس کا بھی مجھے حکم ہو گیا، یہ عطف ہوگا اسی پر، اس کا بھی حکم ہو گیا، ان اقم وجهک للدین حنیفا، آپ اپنا رخ یہ کہ دین کی طرف کر لیں، یکسو ہو کر کے، ولا تکونن من المشرکین، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کے علاوہ جو آپ کو نفع نقصان نہ دے ان کو نہ پکارا کر، فإن فعلت، اگر اس طرح کریں گے، فإنک اذا من الظالمین، وإن یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ آپ کو یہ کہ نقصان کے ساتھ چھو لے، نقصان پہنچائے، فلا کاشف لہ فلا دافع لہ، اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، الا هو، اللہ کی ذات ہے، یہ لہو جو ثابتوں کے ساتھ متعلق ہوگا ہوا اسے بدل بنے، وإن یریدک بخیر، اور اگر خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے، فلا راد لفضلہ، اس خیر کو اور بھلائی کو کوئی لوٹنا ختم کرنے والا نہیں، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ یہ کہ فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ فضل پہنچاتا ہے جن کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، والغفور الرحیم۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، حق اور دین اور توحید اللہ کی طرف سے ہے، فمن اہتدی، جو حق کو، فمن اہتدی بالحق، جو ہدایت حاصل کرے حق سے، فانما یہتدی لنفسہ، اپنے نفع کے لیے ہدایت حاصل، لام نفع کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کر دے گا وہ اپنا نقصان کر رہا، وما علیکم بوکیل، میں وکیل نہیں تمہارے ہر بات کی نگران، میں تو نذیر و بشیر ہوں، واتبع ما یوحی الیک، اے میرے پیارے آپ پیروی کریں اس قرآن اور حدیث کی جو آپ کی طرف وہی ہو رہی، واصبر، اور ان کی تکلیفوں پر یہ ہے کہ آپ صبر کریں، استقامت اختیار کریں، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ انصاف کا فرما دے، وہو خیر الحاکمین۔ چلیے گا بنون۔